بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی المنافقین لعنت اللہ علی المجرمین لعنت اللہ علی الکاذبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بندہ ناچیز عبدالجبار سیالوی آپ سے مخاطب ہوں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک فتنہ ہو رہا ہے، اور بالخصوص 23 مارچ کے حوالے سے اقرار الحسن نے اعلان کر رکھا ہے کہ 23 مارچ کو، تو میں نے پہلے بھی ایک دو کلپ ریکارڈ کیے تھے۔ میں نے کہا اقرار الحسن یہ آپ کیا فتنہ کرنا چاہتے ہیں؟ رمضان المبارک اس پاک مقدس مہینے کی جو عبادت کی جاتی تھی پہلے، آپ نے لوگوں کو اس سے محروم کر دیا ہے۔ اور میں قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ گان سے بھی گزارش کروں گا، بڑے حضرت صاحب سے، علامہ صاحبزادہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب سے، کہ یہ دیکھیں حق خطیب صاحب جس طرح بھی ہیں، لیکن دیکھیں کہ ختم نبوت کی ایک بات کر رہے ہیں، ختم نبوت کا ایک نام لے رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ ایک فتنہ ہے۔ کیا آج ایک آپ یہ آستانہ ایک بند کروانا چاہتے ہیں؟ ہوتا کچھ بھی نہیں، اللہ کچھ نہ کرے تو، لیکن یہ بدنامی ہے مذہب کے حوالے سے۔ انہوں نے اقرار الحسن لوگوں نے یوٹیوب پر جو جتنے بھی ہیں سبسکرائبر کو بڑھانے کے لیے یہ ایک فتنہ کر رہے ہیں، تماشا کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو اپنا سسٹم کیا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یہ امیر المجاہدین کے عرس پر بھی آ گیا تماشا، کیونکہ سیاست کھیل رہا ہے نا۔ پہلے اتنے ہمارے لاشیں اٹھے ہیں تحریک لبیک کے پلیٹ فارم پر، انہوں نے کتنے وہ اپلوڈ کیے ہیں کلپ، دیکھیں کہ ابھی یہ عرس پر آ گیا ہے اقرار الحسن۔ یہ سارا سیاست ہے۔ یہ دیکھیں کہ آج ایک آستانے کے اوپر یہ انگلی اٹھا رہے ہیں، کل یہ ہر خطیب کی زبان کیا بند کروائیں گے۔ تو اس لیے میں قبلہ امیر محترم سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ فتنہ آپ ہی شفقت فرما سکتے ہیں کہ اس میں آپ کردار ادا فرمائیں، آپ اس کو روکیں۔ الحمدللہ میں بھی تحریک لبیک کا ایک یہ سمجھیے کہ کارکن ہوں، بلکہ خادموں کے خادم ہوں۔ کئی میں نے بیانات کیے ہیں جناب پلیٹ فارم کے اوپر، کئی مرتبہ مجھے جیل ہوئی ہے اسی پلیٹ فارم کے اوپر، اور الحمدللہ میں خطیب ہوں، اللہ نے مجھے آواز دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے آواز دی ہے۔ میں تو ایک ترنم لگانے والا، سر لگانے والا خطیب ہوں۔ یہ سماعت فرمائیں۔ اج دسو تے سائنا، اج تقریر کرن والا میں وا، سنن والے تسی ہو۔ اج تقریر کرن والا میں وا، سنن والے پیر صاحب نے۔ اج تقریر کرن والا میں وا، سنن والے میرے بچے نے۔ لیکن او کیڑی سونی محفل ہوئے گی جدے وچ تقریر کرن والا آمنہ دا لال ہوئے گا، سنن والا ابو بکر صدیق تے علی تے کالے رنگ دا بلال ہوئے گا۔ ٹھیک ہے، مجھے کیا تھی، مجھے کیا غرض تھی، لیکن میں نے تحریک لبیک کو بھی اس لیے فالو کیا ہے کہ وہ ختم نبوت کی غدار نہیں ہے، وفادار ہے۔ اور قبلہ حق خطیب صاحب جو ہیں، میں ان کا کئی دوست کہتے ہیں خادم، یہ میں ہر اس بندے کا خادم ہوں جو ختم نبوت کا کام کر رہا ہے۔ علی اصغر قربان کیا حسین کے بعد، اگر دین کے اندر محبت کی بازی لے گیا حسین کے بعد، تو اسے غازی ممتاز حسین کہتے ہیں۔ اگر غازی ممتاز حسین کے بعد ہاں محبت رسول کا درد لوگوں کو سمجھا گیا تو اسے خادم حسین کہتے ہیں۔ اگر خادم حسین کے بعد اس نادان حکومت کے سر کے اوپر چڑھ گیا ہے تو اسے سعد حسین کہتے ہیں۔ اور جس کی سمجھ میں نہ حسین آتا ہے، اور جس کی سمجھ میں نہ خادم حسین آتا ہے، تو اس کی سمجھ میں میلاد رسول کیسے آتا ہے؟ میں ہر اس بندے کا خادم ہوں، نوکر ہوں، لیکن یاد رکھنا تحریک لبیک کو بھی اس لیے فالو کیا ہے، اور ان کو بھی اس لیے فالو کر رہا ہوں، ابھی ان کی حمایت میں بول رہا ہوں کہ یہ ختم نبوت کی بات تو کر رہے ہیں۔ تو گزارش کروں گا قبلہ بیر محترم
صاحب سے, قبلہ صاحبزادہ حافظ محمد سعد حسین رضوی صاحب سے. الحمدللہ میں بھی تحریک لبیک کا ایک پلیٹ فارم کے اوپر بولنے والا ہوں, لیکن آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ ایک فتنہ دنیا کے سامنے یہ رکھ رہے ہیں, آپ شفقت فرمائیں, اس کو روکا جائے. یہ 23 مارچ کو کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا, لیکن یہ ہمارے مسلک کی بےزتی کروا رہا ہے. الحسن یہ ہمارے مذہب کی بےزتی کرا رہا ہے. دیکھیں صحیح مرزا جیلمی کے معرفت سے, وہ جو کہتا تھا کہ بابے کیا چیز ہے. میں نے تو ایک اور بھی بیان دیا تھا پچھلے دنوں میں کہ مرزا جیلمی کہتا ہے کہ بابے کیا چیز ہے. اے مرزا جیلمی, بابے اگر کچھ بھی نہیں ہے تو بھی تو کسی بابے کی جنابے والا پدہیش ہے نا. تو اپنے بابے کا بھی انکار کر رہا ہے. تو یہ بتا, یہ جیلمی تو آپ کو پتا ہے کبھی جو بندیوں کی بات اہل سنت کے سامنے رکھے گا کہ یہ دیکھیں جی اس نے یہ کر دیا, اور اہل سنت کی بات ان کے سامنے رکھے گا یہ دیکھیں جی چشتی رسول اللہ انہوں نے کہہ دیا ہے. یہ تو ایک انتشاری ہے, اس کو زیادہ سپورٹ یہی کر رہے ہیں, اور اقرار الحسن کو سپورٹ زیادہ وہی لوگ کر رہے ہیں جو اولیاء کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے, اور اس کے اپنے والد کے بارے میں پوچھے نا کہ آپ کے والد کا سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا موقف ہے, کیا بکوازات کیے تیرے باپ نے. تو یہ ایک انتشار فساد کر رہا ہے. الحمدللہ ہم تو میلادی ہیں نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں اور آخری نبی مانتے ہیں. آپ کو پتا ہے جو میلادی ہوتا ہے فسادی نہیں ہوتا, جو فسادی ہوتا ہے وہ میلادی نہیں ہوتا. تو میں یہی گزارش کروں گا قبلہ سارے اپنے جتنے بھی ختم نبوت کے وفادار ہیں ان سے گزارش کروں گا. کئی تو دوست کہہ رہے ہیں کہ نہیں اچھا ہو رہا ہے, یہ ہے وہ ہے. یاد رکھنا یہ اچھا نہیں ہو رہا. یہ کل ہر خطیب کی زبان بند کروائیں گے, ہر ناتھان ہر عالم دین کی زبان بند کروائیں گے. میری آپ سے گزارش ہے کہ ابھی بھی ان دنوں میں کئی ایسی جگہ ہیں جس جگہ پر سپیکر بند ہیں, اذان دینے کے بعد اور خطبہ وغیرہ نہیں, دینی بات نہیں کی جا سکتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کفار کو ہمارے اوپر لانا چاہتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس لیے ہر بندہ قبلہ صاحبزادہ پیر حق خطیب صاحب کی اس حوالے سے حمایت کرے. ایک اور بات بھی ہے, میں نے ایک بیان سنا ہے حق خطیب صاحب کا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اقرار الحسن میں جس طرح بھی ہوں گا نا, لیکن میں ختم نبوت کا غدار نہیں ہوں, ختم نبوت کا غدار نہیں ہوں. آپ کے نانا کی بات کر رہا ہوں تو مجھے بڑی شرم آئی ہے. میں نے کہا کہ اگر یہ عنوان یہ بیان اگر اس نے سنا ہے تو اس کو بھی شرم آنی چاہیے تھی, لیکن بے شرموں کو کیا شرم, جنہوں نے صرف یوٹیوب کو اپنا سرمایہ بنایا ہوا ہے, اپنا روزگار بنایا ہوا ہے, انہوں نے تو اپنا سسٹم چلانا ہے. وہ ترکیہ کی بات کر رہے تھے یوٹیوب پر کی. ہو سکتے ہیں کہ آپس میں ایک بات ہوئی ہو, پلان ہوا ہو کہ ہم آپ کو اس طرح کر کے کریں گے, سبسکرائبر جو ہمارے ہوں گے آپ کو دیکھیں گے, آپ کے ہوں گے ہمیں دیکھیں گے, آپ کا بھی کام چلتا رہے گا, ہمارا بھی کام چلتا رہے گا. یاد رکھنا میں بول رہا ہوں, واللہ خدا کی عزت اور جلال کی قسم ہے, تحریک لبیک کی پلیٹ فارم پر بھی بولتا رہا اور بولتا رہوں گا, صرف اس وجہ سے کہ وہ ختم نبوت کے وفادار ہیں, ختم نبوت کی بات کرتے ہیں. حق خطیب صاحب کے ساتھ بھی اس لیے کھڑا ہوں, بول رہا ہوں کہ یہ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں. میں اپنے TLP کے نوجوان دوستوں کو بھی کہوں گا, آپ بھی نکلیں, اس میں خاموشی والی بات نہیں ہے. حق حق ہوتا ہے, جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. کل آپ کی مسجدوں میں یہ آ کر کیا کہیں گے کہ یہ بیان آپ کریں, ہم ان کے بیانوں کے اوپر. عرض یہ ہے, یہ ایک فتنہ ہے, یہ ایک فتنہ ہے. ختم نبوت کے غدار ہیں, یہ پیچھے ایک منکر لوگ ان کے پیچھے ہیں, یہ ایک چال ہے. یار بڑی سوچ والی بات ہے, کبھی ختم نبوت کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, کبھی صحابہ کی شان میں حملہ ہو رہا ہے. ہاں الحمدللہ جب شان صحابہ کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے تو الحمدللہ ہماری تحریک لبیک میدان میں آئی ہے اور آتی رہے گی. جب اہل بیت کی باری آئی تو پھر بھی یہ فقیر تحریک لبیک کے باہر آئے. جب ختم نبوت کی باری آئی تو الحمدللہ ہم نے اپنے بچے مال سارا کچھ قربان کر کے رکھ دیا. الحمدللہ ہم پھر بھی اسی طرح کر کے اپنی جان ہمیشہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. جو منکر
لوگ جن کی یہ سوچ ہے کہ ہم ختم نبوت کا نعرہ بند کریں گے یا اس میں ترمیم کریں گے، یہ ان کی سازشیں ہیں، انشاءاللہ سازشیں ناکام ہوتی رہیں گی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں ایک ہی بات کرتا جاؤں، اگر ایک تم خطیب کا آسانے کی کہتے ہو گڈھے بند کرانے کی، اور آپ کی کیا جرت ہے، کیا اوقات ہے، کسی کا گھر آپ رکوا سکتے ہیں؟ نمبر ایک، اور جس جگہ میں اللہ رب العالمین اپنے کریم محبوب کا ذکر کروائے گا نا تو وہ بے زبان بھی کروا دے گا، کبھی پتھروں پہ محمد نام زہر فرما دے گا، کبھی پہاڑوں کے اوپر کریم نبی کا نام محمد زہر فرما دے گا صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی جناب والا حوروں سے کملی والے کا ذکر کروا دے گا۔ اگر آپ نہیں بھی کریں گے تو میرا رب بے زبان ذکر کروا دے گا۔ لیکن بات رہی سنیوں کی، بات رہی ختم نبوت کے وفاداروں کی، جب تک ہمارے اندر سانس رہے گا ہم ایک ہی بات کرتے رہیں گے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہم ایک ہی بات کرتے رہیں گے، من سب نبیًا فاقتلوا، من سب نبیًا فاقتلوا، من سب نبیًا فاقتلوا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا۔ ہمارے اندر تو جب تک سانس رہے گی ہم تو ہر بیان میں یہ کہتے رہیں گے کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، کہ یہ جہاں چیز کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ اس لیے بیان لمبا ہو گیا ہے، میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا اس حوالے سے آپ باہر آئیں، اب سوشل میڈیا کے اوپر بھی انہیں شٹ اپ کہیں، جو جن کی چال اور ہے۔ ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے نا، پیڑاں اور تے پھکیاں اور ہیں جی، یہ کچھ اور بات ہے۔ کچھ لوگوں کو حسد بھی ہوتا ہے، یار یہ اتنے لیول کے اوپر جا رہا ہے، اتنے اوپر لیول جا رہا ہے۔ میں ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں، اقرار الحسن کی ساری کمائی، اس کے بیٹے نے بھی چینل بنایا ہوا ہے، اس کی بیوی نے بھی چینل بنایا ہوا ہے، یہ سارا کچھ چینلوں سے کھا رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو، ان کی جناب والا اکاؤنٹ میں ڈالر آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے اتنے بندے شہید ہوئے ہیں وزیر آباد میں، فیض آباد میں، یہ کیوں نہیں بولے؟ یہ صحافی کدھر تھے اس وقت یار؟ بڑے افسوس کی بات ہے، ابھی ان کو دین یاد آ گیا ہے۔ دین نہیں ہے، پیڑاں ہو تے پھکیاں ہو۔ اس لیے الحمدللہ ہم ختم نبوت کی جتنی تک بات ہے، الحمدللہ ہم ہر بندے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر اقرار الحسن بھی ختم نبوت کے اوپر پہرا دے گا تو ہم اس کے ساتھ بھی کھڑے ہوئیں گے، لیکن اس وقت یہ پہرا نہیں دینا چاہتا، یہ حاسد ہے، حسد ہے۔ اس لیے علماء سے گزارش کروں گا، میں علماء کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جتنے بھی خطیب ہیں میرے بڑے بھائی ہیں، سب مجھ سے سینئر ہیں، اور عزت دے، مجھ سے سب سینئر ہیں، لیکن گزارش کروں گا کہ ابھی آپ اپنا کیا کہتے ہیں کہ خاموشی کا روزہ توڑے۔ کیوں؟ اس لیے ہوتا انہوں نے کیا کرنا ہے؟ کئی خطیب میرے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ صحافی، یہ اس نے کیا کرنا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ٹھیک ہے؟ انہوں نے امیر المجاہدین کے ساتھ کتنا ساتھ دیا ہے، علامہ نیازی کے ساتھ کتنا ساتھ دیا ہے، علامہ نورانی کے ساتھ کتنا ساتھ دیا ہے، اور انہوں نے تو ساتھ نہیں دیا۔ جب حق پر بات آ جاتی ہے نا تو اللہ رب العالمین غیب سے مدد فرماتا ہے، تو آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ انشاءاللہ ابھی مارچ کو ہم خوب استقبال کریں گے جناب، ہم بھی جائیں گے۔ کہہ رہا تھا نا کہ میں جاؤں گا، یہ ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ نماز خطیب صاحب سنائیں، ہاں خطیب صاحب کا بیٹا بھی نماز سنائے گا، لیکن آپ یہ ہمیں بتائیں، آپ نے کہا نا ہاں خطیب صاحب نماز سنائیں، آپ اپنے والد صاحب کا وہ کلپ یوٹیوب پر بتائیں، سنائیں کہ صحابہ اکرام کے بارے میں تیرے باپ کا کیا موقف ہے۔ اگر نعوذ باللہ وہ صحابی نہیں مانتا تو اس نے بک بک صحابہ اکرام کے بارے میں یہ کس نے کیا کی ہے جو ویڈیو آئی ہوئی ہیں، تو ہاں خطیب کا ٹھیکیدار ہے؟ آپ کو کس نے ہمت دی ہے اور جرت دی ہے؟ تو دین کا ٹھیکیدار ہے، ہم دین کے چوکیدار ہیں۔ ہم نے روڈوں پر مارے کھائی ہیں، ہم نے اپنے شاگرد چھوٹے جناب مروائے ہیں، ہم نے اپنے بچے مروائے ہیں، ہم نے گاڑیوں کے شیشے توڑوائے ہیں، ہم نے گاڑیاں ضبط کروائی ہیں، ہم نے جناب والا 2 ہفتے گھر میں خبر بھی نہیں پہنچی کہ کدھر گئے ہیں۔ یہ علماء دین کے وارث ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر بار بار آپ علماء کو کیا کہتے ہیں کہ اپیل کر رہے ہیں، علماء کو اپیل کر رہے ہیں، علماء کو پتہ نہیں ہے کہ تو انتشاری کام کر رہا ہے،
اگر رمضان سیالوی نے ایک مرتبہ بیان غلطی سے بھی دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں اگر غلطی سے دیا ہے جس طرح بھی دیا ہے وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن میں نے اس کو بھی کہا ہے رمضان سیالوی صاحب آپ نے غلط کیا ہے، آپ نے غلط اقدام اٹھائے ہوئے، لیکن یہ تو پوچھے، یہ تو پتہ چلے گا نا قیامت کو جیتا کون اور ہارا کون۔ لوگ تو اپنے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے، ویوز بڑھانے کے لیے، آپ تو ویوز بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کا خوف ہوتا تو مان لیتے ہیں کہ آپ اگر حق پر ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتا ہوں اقرار الحسن تو حق پر تھا، اگر آپ حق پر تھے تو رمضان میں انتشار کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مسلمان کا کیا کام ہے؟ انتشار کرنا؟ مسلمان کا کام ہے لوگوں کی اصلاح کرنا۔ یہ کون سا مسلمان ہے؟ خدا کو نہیں پتا کہ تو کتنا حاجی ہے، او اقرار الحسن خدا کو نہیں پتا کہ تو کتنا نمازی ہے، او اقرار الحسن خدا کو نہیں پتا کہ تو کتنے روزے رکھتا ہے، اور تجھے کس نے یہ دین سکھایا ہے؟